السلام علیکم، ہم سب نیوز میں خوش آمدید۔ شامل کریں گے اب تک کی اہم خبریں۔ نامزد نگران وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ موجودہ حکومت اپنی 5 سالہ مدت مکمل کر کے آج ختم ہو جائے گی، جس کے بعد نگران حکومت اپنی ذمہ داریاں سنبھالے گی۔ نگران وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب کل ایوان صدر اسلام آباد میں ہوگی، جہاں صدر ممنون حسین جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک سے نگران وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لیں گے۔ نگران وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو تقریب کے دعوت نامے بھی موصول ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے NICL کرپشن کیس میں احتساب عدالتوں کو 10 روز میں چاروں ریفرنسز پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے NICL کرپشن کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر نیب کے وکیل نے بتایا کہ کراچی میں زیر سماعت مقدمات میں 72 گواہان کے بیانات قلمبند ہو چکے ہیں۔ لاہور کے مقدمات میں 3 گواہان کے بیانات قلمبند کیے گئے ہیں، جبکہ ملزم ایاز خان ریمانڈ پر ہیں۔ نیب وکیل کے دلائل پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ یہ کارروائی گزشتہ آرڈر سے پہلے کی ہے، عدالتی حکم کے بعد کیا ہے۔ لگتا ہے نیب اس کیس میں ملزمان کے ساتھ رعایت برت رہی ہے۔ کیس اہم نوعیت کا ہے، نیب کو رعایت برتنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چیف جسٹس نے لاہور اور کراچی میں زیر التوا مقدمات کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے احتساب عدالتوں کو 10 روز میں چاروں ریفرنس کا فیصلہ کرنے اور ملزم محسن وڑائچ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غیر ملکی مبصرین، انتخابی عملے اور سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے انتخابات سے متعلق ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ غیر ملکی مبصرین کے لیے 14 نکاتی ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا، جس کے مطابق مبصرین کو الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ اجازت نامے کے بغیر انتخابی عمل کے مشاہدے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق اجازت نامے کو نمایاں طور پر آویزاں کرنا ہوگا اور پاکستان کی سالمیت کے احترام کے ساتھ ساتھ عوام کے بنیادی حقوق کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ مبصرین پاکستان کے قوانین کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتخابی اہلکاروں کے اختیارات کا احترام کریں گے اور وہ الیکشن کمیشن کی جاری کردہ ہدایات پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی غیر ملکی مبصرین کو انتخابی عمل سے دور رکھنے کی کوششیں ضابطہ اخلاق کے مطابق مبصرین کو مکمل سیاسی اور غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور مبصرین ایسی کوئی کارروائی نہیں کریں گے جس سے کسی سیاسی جماعت یا امیدوار کے حق میں یا مخالفت میں تاثر جائے۔ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کے مطابق مبصرین میڈیا پر انتخابی عمل سے متعلق اپنی ذاتی رائے کا اظہار بھی نہیں کر سکیں گے۔ انتخابی عملے کے لیے ضابطہ اخلاق الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ عملے کے لیے 13 نکاتی ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا، جس کے مطابق انتخابی عملہ پولنگ اسٹیشن پر وقت کی پابندی کرے گا۔ اس کے علاوہ پولنگ عملہ اپنی ذمہ داریاں مکمل غیر جانبداری کے ساتھ ادا کرے گا۔ عملہ ووٹرز، سیاسی جماعتوں، امیدواروں، ذرائع ابلاغ کے نمائندوں اور مبصرین کے ساتھ تعصب نہیں برتے گا۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق پولنگ عملہ کسی سیاسی کارروائی یا انتخابی مہم کا حصہ نہیں بنے گا اور کسی جماعت کا بیج یا انتخابی نشان بھی نہیں لگائے گا۔ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کے مطابق پولنگ عملہ رائے دہندگان کے حق رائے دہی کی رازداری کو یقینی بنائے گا اور بزرگ شہریوں، خواجہ سراؤں، حاملہ خواتین اور معذور افراد کو رہنمائی اور سہولیات فراہم کرے گا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے ضابطہ انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے بھی 11 نکاتی ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ اس ضابطہ اخلاق کے مطابق DRO، RO اور پولنگ عملے کے ساتھ سیکیورٹی اہلکار مکمل تعاون کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کے مطابق سیکیورٹی عملہ غیر جانبدار رہے گا اور کسی سیاسی جماعت یا امیدوار کے حق میں یا مخالفت میں کام نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ پولنگ کے دوران RO اور پریزائڈنگ آفیسرز کے تمام قانونی احکامات پر عمل درآمد کریں گے۔ تاہم سیکیورٹی اہلکار پولنگ اسٹیشن کی حدود سے باہر یا جس جگہ پریزائڈنگ افسران کی تعیناتی کریں گے وہاں موجود رہیں گے۔ ضابطہ اخلاق میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی اہلکار پولنگ اسٹیشن کے احاطے میں پریزائڈنگ افسر کے حکم کے بغیر داخل نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سیکیورٹی اہلکار پولنگ اسٹیشن کے باہر ووٹر کو سہولت فراہم کریں گے اور ووٹرز کو دوستانہ ماحول میسر کرنے میں مدد کریں گے۔ بلوچستان اسمبلی نے 2018 کے عام انتخابات 1 ماہ کے لیے ملتوی کرنے سے متعلق قرارداد منظور کر لی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس اسپیکر رحیلہ دورانی کی زیر صدارت ہوا، جس میں صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے 2018 کے عام انتخابات 1 ماہ کے لیے ملتوی کرنے سے متعلق قرارداد پیش کی، جو متفقہ طور پر منظور کر لی گئی، جبکہ اپوزیشن ارکان قرارداد کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ بلوچستان کے متعدد اضلاع میں شدید گرمی کے باعث انتخابی عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ پولنگ اسٹیشن میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پولنگ اسٹاف کا بیٹھنا بھی محال ہوگا اور جولائی میں بہت سے لوگ جج کے لیے بیرون ملک ہوں گے، لہٰذا الیکشن 25 جولائی کے بجائے اگست کے آخری ہفتے میں منعقد کرائے جائیں۔
اس سے قبل اپوزیشن لیڈر عبدالرحیم زیار طوال نے قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی قراردادوں کے ذریعے جمہوریت کا بستر ہمیشہ کے لیے لپٹا جا رہا ہے۔ پہلے قرارداد کا متن کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہے۔ انتخابات ملتوی نہیں ہو سکتے، قرارداد کو واپس لیا جائے۔ وفاقی حکومت مدت مکمل ہونے پر آج ختم ہو جائے گی، وزیر اعظم الوداعی ملاقاتیں کریں گے۔ وفاقی حکومت آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی، جس کے بعد ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلسل دوسری جمہوری حکومت اپنی 5 سالہ آئینی مدت مکمل کرے گی۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی کابینہ آج رات 12 بجے تحلیل ہو جائے گی اور اس سے قبل وہ وزیر اعظم ہاؤس کے عملے اور افسران سے الوداعی ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو مسلح افواج کے دستے چیف ایگزیکٹو آفس سے روانگی کے موقع پر سلامی بھی پیش کریں گے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بطور 18ویں منتخب وزیر اعظم 10 ماہ خدمات سر انجام دیں۔ ان سے پہلے اس عہدے پر نواز شریف نے 4 سال 1 ماہ اور 23 دن تک خدمات انجام دیں۔ وزارت داخلہ نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کے لیے نادرا کو خط لکھ دیا۔ خصوصی عدالت کی ہدایت پر وزارت داخلہ نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کے لیے نادرا کو باضابطہ خط لکھ دیا ہے۔ نادرا حکام کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی تک اس حوالے سے وزارت داخلہ کا خط موصول نہیں ہوا۔ وزارت داخلہ کا خط موصول ہونے کے بعد سابق صدر پرویز مشرف کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں ان کا کسی بھی ملک کے لیے سفر کرنا غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ نادرا کی جانب سے سابق صدر کا شناختی کارڈ بلاک کیے جانے کے بعد پاکستان میں ان کے بینک اکاؤنٹس بھی منجمد ہو جائیں گے اور وہ کوئی پراپرٹی بھی نہیں خرید سکیں گے۔ بلوچستان کی صوبائی کابینہ نے صوبے کی پہلی صحت پالیسی کی منظوری دے دی اور ساتھ ہی بلوچستان ڈرگ رول 2018 کو بھی منظوری کے لیے اسمبلی میں پیش کرنے کا عندیہ دے دیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ بلوچستان کی صوبائی کابینہ کا آخری اجلاس وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کے زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں کابینہ نے بلوچستان سول سروینٹ ایکٹ 1974 میں ترمیم کی منظوری دی۔ اجلاس میں بلوچستان کے مالی وسائل میں اضافے کے لیے بلوچستان ریونیو اتھارٹی ترمیمی بل 2018 بھی منظور کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں شپ بریکنگ یارڈ میں لائے جانے والے بحری جہازوں کی فیس میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ اس حوالے سے کابینہ نے شپ بریکنگ رولز 1979 میں ترمیم منظور کی، جس کے تحت جہازوں کی فی ٹن فیس 50 روپے سے بڑھا کر 800 روپے فی ٹن کر دی گئی۔ اجلاس میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کی سربراہی میں مختصر مدت کے لیے تشکیل دی جانے والی کابینہ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس کے دوران اس بات کو بھی سراہا گیا کہ کابینہ نے مختصر عرصے میں صوبائی معاملات کی بہتری اور تاخیر کا شکار کئی فیصلوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس ضمن میں بلوچستان کابینہ کے آخری اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ کابینہ نے صوبے کو درپیش مسائل کو فوری حل کرنے اور صوبے کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے پر خاص توجہ دی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے حکومتی مدت مکمل ہونے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے دن سب کچھ ہی تاریخی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت میں العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس کی سماعت کے وقفے کے دوران سابق وزیر اعظم نواز شریف نے میڈیا سے مختصر گفتگو کی۔ اس موقع پر صحافی نے سوال کیا کہ آج تاریخی دن ہے، حکومت نے 5 سال مکمل کر لیے۔ نواز شریف نے سوال پر مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ آج کے دن سب کچھ ہی تاریخی ہے، بہت ہی تاریخی دن ہے، ایسا تاریخی دن کبھی نہیں دیکھا۔ آج 80 کے قریب پیشیاں ہو چکی ہیں۔ عمران خان نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی نامزدگی پر یو ٹرن نہیں لیا۔ میاں نواز شریف بغیر کچھ کہے مسکرا دیے اور کہا کہ آئندہ عام انتخابات میں مسلم لیگ کو مکمل برتری حاصل ہوگی، کیونکہ عوام اب جان چکی ہے کہ تحریک انصاف صرف اور صرف یو ٹرن لینے کے سوا اور کچھ نہیں کرتی۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ یہ مسلم لیگ کی کامیابی ہے کہ آج مسلم لیگ نون کی حکومت اپنی مدت مکمل کر چکی ہے اور ہماری حکومت نے پاکستان کو معاشی ترقی اور استحکام کی جانب گامزن کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے مزید 2 کشمیری شہید ہو گئے۔ قابض بھارتی فوج کی ریاستی مظالم کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اب تک متعدد کشمیری شہید اور پیلٹ گن کے استعمال سے کئی اپنی بینائی کھو چکے ہیں۔ بھارتی فوج نے بربریت کی تازہ کارروائی میں مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ ضلع کپواڑہ کے علاقوں قاضی آباد اور ہندواڑہ میں قابض بھارتی افواج نے سرچ آپریشن کیا اور علاقوں کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ سنگاپور ایئر لائن نے دنیا کی طویل ترین فلائٹ کا اعلان کر دیا۔ سنگاپور سے نیو یارک تک یہ طویل ترین فلائٹ تقریباً 15,300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی اور اس وقت دنیا کی سب سے طویل پرواز کرنے والی قطر ایئر لائن سے آگے بڑھ جائے گی۔ سنگاپور ایئر لائن کی اس سروس میں 67 بزنس کلاس اور 94 پریمیم اکانومی کلاس کی نشستیں دستیاب ہوں گی۔ مکمل سروس شروع ہونے کے بعد یہ فلائٹ روزانہ کی بنیاد پر سروس فراہم کرے گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کا دوسرا اور آخری میچ کل سے شروع ہوگا۔ انگلش ٹیم لارڈز ٹیسٹ میں شکست کو بھلا کر سیریز برابر کرنے کے لیے پاکستانی وقت کے مطابق کل سپہر 3 بجے میدان میں اترے گی۔
جبکہ قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کی نظریں اس وقت سیریز اپنے نام کرنے پر ہیں۔ قومی ٹیم میں زخمی ہونے والے بابر اعظم کی جگہ فخر زمان یا عثمان صلاح الدین میں سے کسی ایک کو موقع دیا جائے گا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی رہی اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں بھی گرمی کی شدت میں اضافے کے خدشات ہیں۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to HumSub TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub TV.